خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے رپورٹ رانا شہباز عزیز۔ جنگ کی پہچان میں سیاسی سماجی شخصیت سرپرست اعلیٰ سنی کونسل پاکستان سفیر امن مولانا محمد احمد لدھیانوی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پنجاب کی انکروچمنٹ و ستھرا پنجاب مہم کا کاوش کو خراج تحسین پیش کیا اور امید کا اظہار کیا کہ جنگ انتظامیہ بلا امتیاز مہم پر عمل درآمد کروائے گی اور واضح کیا کہ جنگ کو ڈویژن بنانے کی کوشش جاری ہے۔ انشاءاللہ جنگ ڈویژن بنے گا۔ 22 فروری کو ملتان شریف میں کانفرنس بسلسلہ یوم شہادت حضرت مولانا حق نواز جنگوی منعقد ہوئی، جس میں علماء، قائدین اور تمام مسالک کے اہل اسلام شرکت فرمائی۔ ہم اس وقت موجود ہیں احمد لدھیانوی صاحب کے پاس، جو کہ سرپرست اعلیٰ ہیں سنی کونسل پاکستان کے، اور ان سے جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب کے انکروچمنٹ کے حوالے سے جو اقدامات ہیں اس میں جنگ کی انتظامیہ کی کیا کارکردگی تھی۔ جی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی مرتبہ پنجاب گورنمنٹ نے جس انداز میں جی پنجاب کو صاف ستھرا کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، میں یقیناً اس کو تحسین کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اور بھی بہت ہمیشہ حکومتیں یہاں آتی رہی ہیں، دعوے کرتی رہی ہیں، اعلانات کرتی رہی ہیں۔ جی مجھے چونکہ ملک صوبے کے مختلف شہروں میں وقتاً فوقتاً آنا جانا ہوتا ہے، جی جی تو مجھے یہ دیکھ کر کے ضرور خوشی ہو رہی ہے جن روڈوں کے اوپر گزرنے کے لیے راستے نہیں ہوتے تھے وہ کشادہ نظر آ رہے ہیں۔ صحیح۔ اور جہاں ہمیشہ صفائی کا کبھی نظام ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، گٹروں کے پانی ہوتے تھے اور گندگی کے ڈھیر ہوا کرتے تھے، وہ صبح صبح نکلتے ہیں تو روڈوں کے اوپر صفائی کرتے ہوئے ملازم نظر آتے ہیں۔ اس انداز میں یہ بڑا ایک لمبا عرصہ پیچھے کہیں ہوگا، جی ورنہ اس انداز میں صفائی کا نظام نہیں ہو رہا تھا۔ جی یقیناً صفائی کو ہر کوئی اچھی نظر سے دیکھتا ہے، ویسے بھی صفائی سنت ہے۔ جی اور تیسرے نمبر پر میں ضرور کہنا چاہوں گا، جی کچھ لوگوں کو اس کی تکلیف بھی ہے۔ جی جی جن لوگوں نے روڈ بلاک کیے ہوئے تھے، ایک دکان ہے، دکان کے آگے اس نے ایک ریڑھی والا کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے آگے ایک چابڑی والا کھڑا کیا ہوا جی ہے۔ جی جی دکان جو ہے میونسپل کمیٹی کی ہے، وہ میونسپل کمیٹی کو تو 10-12 ہزار روپے کرایہ دیتا ہے، جو سامنے اس نے ریڑھے والا کھڑا کیا ہے جی 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 اس سے وہ 30,000 35,000 لے رہا ہے، اور آگے چھابڑی والا جو ہے 10,000 اس سے بھی لیتا ہے۔ یہ شور کر رہا ہے، جی جی یہ مجھے پتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ناجائز تجاوزات کے عنوان کے اوپر جو کردار ہے، جی میں تعریف اس کی بھی کرتا ہوں، مگر میں نے یہ ضرور کہنا ہے کچھ شکایتیں اس انداز کی آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کے تھڑے توڑے جا رہے ہیں اور کچھ کے چھوڑے بھی جا رہے ہیں۔ جی جی یہ اگر ہے تو یہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ جی اگر ناجائز تجاوزات کے عنوان کے اوپر آپ پورے بازار کی صفائی کر رہے ہیں تو جو سامنے آ جائے جس نے ناجائز تجاوزات کی ہوئی ہے ان کو اڑا دینا چاہیے۔ جی اور اگر یہ ہوگا کہ ایک کا تھڑا تو توڑا اور ساتھ والی دکان والے کا چھوڑ دیا، جی تو یہ بیچارہ کہتا ہے میرا کیا قصور ہے، صحیح۔ اور یہ کیا چیز ہے، میں اس شہر کا نہیں ہوں، میں اس ملک کا نہیں ہوں۔ جی تو یہ انتظامیہ مقامی ہوتی ہے، جی اس کا یہ کردار جو ہے یہ تحسین کی بجائے مذمت کے قابل ہوگا۔ جی گورنمنٹ پنجاب کا جو فیصلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس جی کو چھوڑ دو اور اس کو کرو، بالکل اس لیے جی بلا امتیاز ناجائز تجاوزات کے عنوان کے اوپر جو کام ہو رہا ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں، جی اور اگر کسی جگہ کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے تو میں ضرور اس انتظامیہ سے جنگ سمیت جی میں سب سے کہوں گا شکایت کا موقع نہیں آنا چاہیے۔ حافظ خالد صاحب بھی موجود ہیں، یہ بانی انجمن تاجران بھی تھے جی، اس حوالے سے انہوں نے بھی بتایا تھا آپ کی مزاج کے مطابق کہ یہ انکروچمنٹ والا سلسلہ بہتر ہے۔ تو سر میں آپ جاننا چاہوں گا کہ جنگ ڈویژن بناؤ کی تحریک بڑے عرصے سے یہ سرگرم عمل ہے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت کیجیے گا، کیا وہ کس سٹیج پہ ہے اور آگے کیا اس کا لاحق ہے؟ دیکھیں، جنگ ہمارا شہر ہے، جی اس شہر کو ہمارے قائدین کا خون لگا ہوا ہے، بے شک۔
ہمیں اس وجہ سے اس شہر کے ساتھ محبت ہے، جی اور اس شہر کے لوگوں نے ہمیشہ جاگیرداروں کو مسترد کیا، جی علماء کرام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ جی یہ واحد شہر ہے جہاں دوسرے شہروں کے مقابلے میں جب الیکشن آتا ہے تو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ مذہبی عنوان کے اوپر بالخصوص جی جی حضرات صحابہ اکرام کی محبت میں جی ان سے محبت کرنے والوں کے حق میں اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل یہ اعزاز ہے جنگ کا، اہل جنگ کا۔ بالکل بدقسمتی سے یہاں پر اقتدار کے اوپر جو لوگ رہے طویل عرصہ سے، جی وہ جاگیردار بھی تھے، سرمایہ دار بھی تھے، انہوں نے جنگ کی تعمیر اور ترقی کے لیے ان کا کوئی بڑا قدم آپ کو نظر نہیں آئے جی گا۔ صحیح بالکل ہماری جماعت کا دور جو آیا، مولانا اعظم طارق صاحب کا دور جو آیا، وہ اس شہر کے لوگوں کے سامنے ہے۔ اس کو سوئی گیس جو یہاں اس وقت جل رہا ہے، یہاں کے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ مولانا محمد اعظم طارق شہید کا ایک بڑا نمایاں کردار ہے۔ اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس انداز میں کبھی بھی ہمارے عنوان کے اوپر جو کامیاب ہو کر کے آیا، اس نے ایک کردار ادا کیا ہے، وہ بھی جنگ کے لوگوں کے سامنے ہے۔ جی جہاں تک جنگ ڈویژن کی بات ہے، جی میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں چنیوٹ، جو کبھی جنگ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ بدقسمتی سے تو اگلا جملہ بھی بول دیتا ہوں، کبھی توبہ بھی ہوا کرتا تھا، جی اور بالکل ادھر اور بھی علاقے ہوا کرتے بکا تھے، احمد فیصل آباد بھی اس کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ آج شیخ بدقسمتی سے وہ ڈویژن بن گیا، اور ادھر ہم رئیے کی سن رہے ہیں، وہ جی جی ڈویژن بن رہا ہے۔ جی بالکل چنیوٹ جو جنگ کا حصہ تھا اور ہمارے سامنے ہی تھا، ہمارے ہوتے ہی وہ جدا ہوا، جی وہ بالکل ضلع بن گیا۔ جی بالکل اور جب اس کی پہلی تقریب ہوئی چنیوٹ میں، تو میں اس تقریب میں شامل تھا۔ جی جی وہاں کے لوگوں نے یقیناً خوشی کا اظہار کرنا تھا، ان کا ضلع بنا، تو میں سٹیج پہ تھا، ایک صاحب نے جنگ کے خلاف گفتگو شروع کر دی۔ جی جنگ والوں نے ہمارے حقوق غصب کیے، جنگ والوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، یوں باتیں کر رہا تھا۔ تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کھڑے ہو کر کے اس کو روکا، میں نے کہا آپ زیادتی کر رہے ہیں، ابھی تو ہمارا جنگ چنیوٹ ہمارا حصہ تھا، ہمارا بر اعلان کیا کہ میں انشاءاللہ جنگ کو جب مجھے موقع ملے گا میں ڈویژن بناؤں گا، جی اور چنیوٹ جو ہے وہ ہمارا حصہ ہوگا۔ یہ میں نے وہاں پر اعلان کیا۔ اور پھر جب یہ پچھلا چنیوٹ گزر کر کے گیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس حلقے کے ایم پی اے حضرات نے، پنجاب اسمبلی نے، ہمارے ایم پی اے سمیت پنجاب اسمبلی کے دیگر ممبران نے، کہ وہاں پر بھی اس کے اوپر بڑی محنت کی اور بڑی کوششیں کی اور درخواستیں دی، اور ادھر ادھر سے باتیں بھی گئی۔ ہمارے ڈی سی او کی طرف سے بھی یہاں سے لکھ کر کے گیا تھا کہ جنگ کو ڈویژن بنایا جائے۔ مگر میں افسوس کے ساتھ پھر کہنا چاہوں گا کہ یہ ایم پی اے اور ایم این اے اگر ان کا ایک گروپ ہوتا اور یہ گروپ بن کر کے وہاں ایک آواز بنتے تو وہ آواز مؤثر ہونی تھی۔ بے شک شاید ایسا نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے یہ مطالبہ ہی رہا، کامیاب نہ ہو سکا۔ میں پھر آپ سے کہتا ہوں انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، مجھے ضروری نہیں ہے کہ میں ایم پی ایم این اے بنوں، میں اس کے بغیر بھی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے موقع دیا، میں یہ آواز اٹھاؤں گا اور بڑی جگہوں کے اوپر جا کر کے بتاؤں گا، کہ جنگ کی تاریخ بتاؤں گا، پھر جنگ کا کردار بتاؤں گا، پھر کہوں گا اس جنگ کا حق ہے کہ اس جنگ کو ڈویژن بنایا جائے۔ لاسٹ میں تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 22 فروری کو ملتان میں کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اس حوالے سے کچھ اپنے منشور کا تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ 22 فروری کو ہونے والی کانفرنس، ایک تو آپ کے علم میں رہے 22 فروری امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس مناسبت سے ہم نے کانفرنس وہاں رکھی، مگر عنوان ہے وہاں پر دفاع صحابہ، تحفظ حقوق اہل سنت و استحکام پاکستان۔ یہ عنوان ہمیں مولانا حق نواز نے دیا ہوا ہے۔ اہل حدیث مکاتب فکر کا ایک نمائندہ اجتماع ہوگا، اور ہم وہاں پر
جہاں اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کریں گے، صحابہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے، وہیں پر اپنے ملک پاکستان سے محبت کا اظہار کریں گے، اور اس ملک سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے جنہوں نے اس ملک کو کمزور کرنا چاہا، جنہوں نے پرچم کو جلایا، جنہوں نے ملک کو مرد آباد کہا۔ ہم انشاءاللہ العزیز ان کو وہیں پر ایک بڑا واضح قسم کا جواب دیں گے، اور آنے والے وقت میں قانونی راستہ استعمال کر کے ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ جی ناظرین، ہم شکر گزار ہیں سفیر امن حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کا، جنہوں نے جنگ میں امن کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان مبارک کرے کہ جنگ جلد از جلد ڈویژن بنے۔